بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت روانہ کی اور اس پر حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا، جو کہ حضرت عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہیں۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ اصفہان اور مکہ کے درمیان ہدا پہنچے تو حزیل کے ایک قبیلے کو ان کا خیال آیا، جسے بنی لیہان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کے پیچھے تقریباً 200 تیر اندازوں کا لشکر بھیجا۔ لشکر ان کے آثار کے پیچھے چلا حتیٰ کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے ٹھہر کر کھجوریں کھائی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گٹھلیاں یثرب کی ہیں، چنانچہ ان کے آثار کے پیچھے لگے رہے۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو ان کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لی، اور ان لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے کہا، اتر آؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پختہ وعدہ دیتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ ان کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تو اللہ کی قسم کسی کافر کی پناہ میں ہرگز نہیں اتروں گا۔ اے اللہ، اپنے نبی کو ہماری خبر بھیج۔ اتنے میں انہوں نے تیر مارا اور ان میں سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور 3 آدمی ان کے وعدہ و عہد پر نیچے اتر آئے، اور ان میں حضرت خبیب بن عدی بن زید بن دنشنہ اور ایک اور صحاب تھے۔ جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو انہی کی کمانوں کی تانیں کھینچ کر انہیں باندھ دیا۔ تو تیسرے صحابی نے کہا، یہ سب سے پہلے بدعہدی ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ مجھے اس عمل سے دلیل مل گئی ہے کہ ہمیں قتل کریں گے۔ انہوں نے اسے بہت کھینچا اور بڑی کوشش کی، مگر اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار ہی کیا تھا کہ اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چل پڑے، حتیٰ کہ انہیں غزوہ بدر کے بعد مکہ میں بیچ دیا۔ بنو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے دن حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس قید رہے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے قتل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ایک خاتون سے اس طرح مانگا جس سے بال کاٹے جاتے ہیں، اس نے دے دیا۔ اتنے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ایک چھوٹے بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آ گیا۔ وہ عورت کہتی ہے، میں اس سے غافل تھی، بس میں نے دیکھا کہ بچہ خبیب کی ران پر بیٹھا ہے اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ہے، میں گھبرا گئی۔ خبیب نے میری گھبراہٹ پہچان لی تو کہا، تو ڈر رہی ہے، میں اسے قتل کر دوں گا، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے، اللہ کی قسم میں خبیب سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن خبیب کو دیکھا کہ انگور کا گچھا ہاتھ میں لے کر کھا رہا ہے، حالانکہ وہ لوہے میں باندھے ہوئے ہیں اور مکہ میں اس کا موسم بھی نہیں تھا۔ وہ خاتون کہا کرتی تھی کہ یہ وہ کھانا تھا جو اللہ نے خبیب کو دیا تھا۔ جب وہ لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حرم سے لے کر نکلے تاکہ حرم سے باہر جا کر قتل کریں تو حضرت خبیب کہا، مجھے مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا، چھوڑ دو۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ گمان کرو کہ میں ڈر گیا ہوں تو میں زیادہ نماز پڑھتا۔ اے اللہ، ان کو چن چن کر مار اور انہیں الگ الگ کر کے ہلاک کر، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر اشعار پڑھے، پس مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو اللہ کے راستے میں مجھے کسی پہلو پر موت آ رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی ہے، اگر چاہے تو مجھے برکت دے یا میری اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دے۔ پھر ابو روا عقبہ بن حارث اٹھا اور آپ کو قتل کر دیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہر مظلوم مقتول مسلمان کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ جاری کیا۔
مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔